کچھ آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں کہ یہ آزادی جو ہے نا یہ اتنی آسانی سے نہیں ملی. یہ وطن ہمیں اتنی آسانی سے جس طرح ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا نا ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا. پھر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 5 مرلے کا آپ کا گھر ہے, کسی نے قبضہ کر لیا ہے. زمینوں کے اوپر جھگڑے فساد ہوتے نہیں ہوتے ہمارے ملک میں؟ مجھے بتائیں. یہاں اگر آپ کوئی وکیل یا جج بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو کیسز آتے ہیں نا عدالت کے اندر وہ زمینوں کے جھگڑوں کے اوپر آتے ہیں, اور اس پر جو قتل و غارت اور خون ریزی ہوتی ہے. سگا بھائی سگے بھائی کو قتل کر رہا ہے, اپنے سگے بھتیجے کو قتل کر رہے ہیں, بھتیجا چچا کو قتل کر رہے ہیں. کس پر؟ زمین کے تنازع پر. مجھے بتائیں یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کسی سے قبضہ واگزار کرانا ہو تو قتل و غارت ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ سگے رشتہ دار آپس میں لڑ پڑتے ہیں, کچھ جیل میں چلے جاتے ہیں, کچھ دنیا سے چلے جاتے ہیں. جنازہ روک کر میرا وہ اس انداز سے بولے, گلی ہم نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو. انہوں نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ میرا گھر چھوڑو, تم تو دنیا ہی چھوڑ کے جا رہے ہو. تو 5 مرلے کے گھر کا قبضہ واگزار کروانا ہو تو خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں. تو جہاں تک کم و بیش 10,04,000 سم تھنگ مربع میل کا قبضہ کسی سے واگزار کروانا ہو تو خون کی کتنی ندیاں بہی ہوں گی, اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ بھائی اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی سلطنت, آزاد وطن, اس کا قبضہ حاصل کرنا, اس کی ملکیت حاصل کرنا اور اس کو آزاد کروانا. مجھے یہ بتائیں کہ بڑی سمپل سی ایک بات ہے, یہ ایسے ہی ہو گیا ہوگا؟ اس پر کوئی خون نہیں بہا ہوگا, اس پر کوئی قربانی نہیں دی گئی ہوگی. یہ ہم رات کو سوئے ہوں گے, ہمارے آباء و اجداد صبح اٹھے ہوں گے تو پاکستان بنا ہوا ہے, ان کو پیش کر دیا گیا ہوگا کہ حضرت آپ رات سوئیں, آپ نے بڑا کمال کیا ہے, یہ لیں آپ یہ اپنا وطن لے لیں آزاد. ان گنت لوگوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے, ان گنت لوگوں نے. کچھ فکر ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں, 10 لاکھ سے لے کر 13 لاکھ کے قریب لوگوں نے شہادت کا جام پیا یہ وطن حاصل کرنے کے لیے. بتائیں اپنی نوجوان نسل کو بتائیں, جو موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر نا اور باجے بجا کر 14 اگست پہ جشن آزادی مناتے ہیں, ان کو بتایا کریں یہ چیزیں, ان کو بٹھائیں پیار محبت سے, ان کو سمجھائیں بیٹا یہ وطن ہمیں ایسا ہی نہیں مل گیا کہ ہم اس میں باجے بجا کر یہ کہیں کہ ہم نے بڑا حق ادا کر دیا ہے. کتنی ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری اس وطن کی بنیادوں کے اندر ڈالی گئی ہے, آپ کو پتہ ہے؟ اور کتنی قربانیاں اس کے پیچھے موجود ہیں. اور فیڈرل بی ایریا کراچی کی ایک خاتون جو اپنے بچوں کی تصویریں اٹھا کر نا, ابھی 2-4 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے, تو وہ اس کے دماغ, ظاہر سی بات ہے بچے اس کے سارے قتل کر دیے گئے تھے, تو وہ لوگوں سے پوچھتی تھی کہ محمد علی جناح سے, قائد اعظم سے پوچھو نا میرے بچے مجھے نہیں مل رہے, مجھے میرے بچے ملا دیں, میرے بچے کدھر گئے ہیں. اور ایک محمد شریف پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم دین تھے, بہت بڑے شیخ الحدیث تھے, ان کی 3 بیٹیاں, جوان بیٹیاں اغوا کر لی کسی نے. یار مر جاتی تو بہتر تھا, مرے ہوئے پر تو صبر آ جاتا نا بندے کو. بندہ کہتا ہے یار مر گئی تھی بس میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دی ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس کی 3 جوان بیٹیاں اغوا ہو گئی اور اس کے بعد ان کو پتہ نہیں چلا تو ان کی زندگی کیسے گزری؟ جب ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت ہمیں کوئی دین کا مسئلہ بتا دیتے, آپ ہمیں کوئی حدیث, کوئی قرآن کی آیت سنا دیں, تو وہ رو کر کہتے میرا سارا علم میری بیٹیاں اپنے ساتھ لے گئی ہیں, مجھے کچھ یاد نہیں رہا, میرا حافظہ میری بیٹیاں لے گئی ہیں اپنے ساتھ. تو یہ جب پارٹیشن ہوئی, دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی, دنیا کی سب سے بڑی. یہ ہمیں اپنے ینگ جنریشنز کو ہمیں یہ ہر سال یہ چیزیں اپنے ذہن میں تازہ کرنی چاہیے تاکہ اس نعمت کی قدر ہمارے دل میں بیٹھے. دنیا کی سب سے بڑی 2 کروڑ کے قریب, یا اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو کروڑوں لوگوں نے ہجرت کی. دنیا کی کوانٹٹی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی. کیوں ہوئی؟ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ہجرت کوئی اس لیے ہوئی ہے کہ وہاں کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا تو ہم نے کہا کہ یہاں پر آ کے نماز ہم پڑھیں گے. وہاں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو ادھر آ کے ہم نے کہا زکوٰۃ. اب مجھے پتہ ہے ہندوستان سے لوگ حج کرنے جاتے ہی نہیں جاتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں نا ملا کو جو اجازت ہے, سجدے کی اجازت ہے ہند میں, نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ خطہ زمین اسلام کے نام پر لیا گیا.
مجھے یہ بتائیں، یہاں پر آپ لوگ بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، ابھی تک تو کم از کم ہماری کتابوں کے اندر یہ چیز تو زندہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولتے نہیں ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اس کا مطلب ہے، یہ نعرہ ابھی تک تو کم از کم ہمیں یاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کلمے کے نام پر یہ وطن حاصل کیا گیا۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ وطن جو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے فور فادرز نے اپنے جان کے نذرانے پیش کر کے ہمیں یہ وطن دیا ہے کہ یہ لو، یہ امانت ہماری طرف سے سنبھالو۔ میں نے پچھلے سال بھی ایک مثال دی تھی کہ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں یہ 50 لاکھ روپیہ پکڑیں اور اپنے گاؤں میں جا کر مدرسہ بنائیں، بچے بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیں، یا اسکول یا یونیورسٹی بنا لیں۔ آپ جا کر شراب خانہ کھول لیں اور وہاں جا کر ناچ گانا اور اس طرح کی آپ ایک کلب کھول لیں۔ جس بندے نے آپ کو یونیورسٹی یا اسکول بنانے کے لیے پیسہ دیا، اب جب وہ آئے گا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد کہ یار میں دیکھوں کہ بچے بچیاں انہوں نے کتنی تعلیم یہاں پر حاصل کی ہے، انہوں نے کیا قابلیت حاصل کی ہے، پتہ چلے وہاں تو اسکول ہے ہی نہیں ہے، وہ جو پیسے دیے تھے اس سے تو شراب خانہ کھلا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ وہ اس بندی کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ وطن ہمیں دیا ہے، جو ہم اس کا حال کر رہے ہیں، جس انداز سے ہم اس کے ساتھ وہ جو سلوک کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے روز وہ لوگ ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ کیا ہم نے اس لیے یہ وطن ان کو دیا تھا کہ یہ اس کا حال کریں؟ اس میں کرپشن اتنی عام ہو جائے، نیچے سے لے کر اوپر تک، اور رشوت اور سود کا لین دین اس پر اتنا عام ہو جائے، اس میں کسی ماں بہن کی عزت محفوظ نہ رہے؟ کیا اس لیے ہم نے یہ ملک ان کو دیا تھا، اتنی قربانیاں دی تھی؟